اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے بات بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینل کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی مدد کیجیے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کا دن ہوگا اور ایک دن پہلے ہی ہم بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ بہت اہم عنوان آئندہ کل بیان کا ہے کہ سچ اور جھوٹ اسلام کی نظر میں، سچ میں کتنی کامیابی ہے، نجات ہے، اور جھوٹ میں کتنی تباہی ہے۔ اللہ سچ سے کتنا خوش اور جھوٹ سے کتنا ناراض ہوتا ہے، نبی کو سچ سے کتنی محبت اور جھوٹ سے کتنی نفرت ہے۔ بڑا پیارا بیان ہوگا، اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھیں اور ہر شخص اس بیان کو ضرور سنیں اور اس بیان کو دیکھنے کی دعوت کو آگے بڑھائے۔ آنے والے کل 8:30 بجے یہ بیان ہوگا، انشاءاللہ رات 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو ہوگا۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر، اور افسوسناک خبر کہاں سے آتی ہے؟ بلڈوزر بابا کے راج یعنی یوگی راج، بی جے پی راج اتر پردیش سے۔ جی ہاں، یوگی راج میں پھر پولیس حراست میں ایک کفیل کی موت ہو گئی۔ کفیل مینز مسلمان۔ چوری کے شک میں پولیس نے گھر سے اسے اٹھایا اور شام کو اس کی موت کی خبر آئی۔ پولیس نے حالانکہ اس الزام کو نکارا ہے، تردید کی ہے۔ عمران پرتاپ گڑھی نے لا اینڈ آرڈر پر سوال اٹھایا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے اتر پردیش میں پولیس حراست میں موت کے معاملات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی تازہ ترین معاملہ رام کی نگری ایودھیا کا ہے، جہاں پر راون راج چل رہا ہے۔ کفیل ولد منو 40 سال کو بھی پولیس حراست میں مارے جانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ کفیل کی بیوی کا الزام ہے کہ چوری کے شک میں پولیس نے اس کے شوہر کو حراست میں لیا، جس کے بعد شام کو تھانے سے اس کی موت کی خبر آئی۔ الزام ہے کہ کوتوالی نگر تھانہ کے بچھڑا سلطان پور کا رہائشی پیشے سے رکشا چلانے والا ایک غریب کفیل کو چوری کے شک میں 2 پولیس والوں نے حراست میں لیا۔ اس کی بیوی کا الزام ہے کہ جیسے ہی مجھے خبر ملی تو میں نے 112 پر فون کیا تو انہوں نے کہا تھانے جا کر رپورٹ درج کرائیں، لیکن تھانے میں بھی میری کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ آخر رات میں میرے شوہر کی موت کی خبر آئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس حراست میں موت کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں اور یوگی اور ان کی حکومت پوری طریقے سے خاموش ہے۔ اور میڈیا کا کردار تو آپ کو معلوم ہے کہ مرنے والا کفیل ہے، اس لیے میڈیا بھوکنے کو تیار نہیں ہے۔
جی ہاں، ایودھیا کے کفیل کو بھی آخر پولیس نے مار دیا اور پھر پولیس افسران رٹا رٹایا جواب دے رہے ہیں کہ موت بیماری سے ہوئی ہے. تو جناب ایک ہی دن میں کیسے موت ہو گئی؟ آئیے ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر یہی بلڈوزر راج سے آ رہی ہے. جی ہاں، یعنی اتر پردیش سے آ رہی ہے. اتر پردیش کے علی گڑھ میں فرقہ وارانہ تشدد ہوا، تشدد پھوٹ پڑا، پتھراؤ ہوا، حالات کشیدہ ہو گئے، ہوائی فائرنگ کی بھی خبریں آ رہی ہے. 6 لوگ زخمی ہیں. آخر علی گڑھ میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی اور پولیس سیکیورٹی سخت کر دی گئی. تاہم پولیس پتھراؤ فائرنگ کا انکار کر رہی ہے، مگر علی گڑھ سے جو تصدیق شدہ ویڈیو سامنے آئی ہے ان میں کچھ نوجوان پولیس کی موجودگی میں پتھراؤ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. پولیس کچھ نوجوانوں کو روکتی اور سمجھاتی نظر آ رہی ہے. RSS کا دفتر اس محلے میں ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا. ANI نے بتایا کہ علی گڑھ میں چکن بیچنے والے دکاندار سے کچھ لوگوں کی بحث کے بعد کم از کم 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. پولیس نے بتایا کہ دکان میں جھگڑے کی اطلاع پھیلنے پر 2 فرقے کے افراد آپس میں لڑ پڑے اور لوگوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ شروع کر دیا. پولیس کے مطابق ساسنی گیٹ تھانے کے علاقے میں سرائے سلطانی تھانے کے قریب ایک دکان کا مالک چکن فروخت کر رہا تھا جہاں کچھ تنازع ہوا اور پھر مار پیٹ ہوئی. اس کی شروعات موٹر سائیکل پارک کرنے کے معاملے سے ہوئی ہے. ستیہ ہندی کے مطابق تاہم علی گڑھ کے ضلع مجسٹریٹ نے ANI کو بتایا کہ پتھراؤ علی گڑھ میں ایک دکان سے گوشت خریدنے پر کچھ لوگوں کے درمیان جھگڑے کے بعد ہوا ہے. خیر، ہوائی فائرنگ کی خبریں بھی آ رہی ہے. پولیس سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور پولیس کی موجودگی میں کچھ نوجوان پتھراؤ کر رہے ہیں. ویڈیو میں ایسا نظر بھی آ رہا ہے. آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی سیاسی ہلچل کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ. پھر شیوسینا اور تیر کمان جو ہمارے ہاں بنڈکھوری ہوئی، بغاوت ہوئی، اس کے بعد جو پھر مہاوکاس اگاڑی کی سرکار گری، پھر اس کے بعد شیوسینا تیری یا میری، تیر کمان تیری یا میری معاملہ کورٹ میں پہنچا. لیکن تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے. شیوسینا اور تیر کمان پر کوئی فیصلہ گزشتہ کل بھی نہیں ہوا. اگلی سماعت اب جمعہ کو ہوگی. ٹھاکرے کی شیوسینا ہی اصل شیوسینا ہے. ٹھاکرے کے وکیل کپل سبل نے الیکشن کمیشن میں دعویٰ کیا ہے. اب آگے فیصلہ بتائے گا کہ شیوسینا کس کی اور تیر کمان کی نشان کس کا. آئیے ناظرین، کرناٹک میں نیچ ناٹک لگاتار ہو رہا ہے اور وہاں حجاب کو لے کر جو نیچ ناٹک ہوا تھا اس کے بعد باقاعدہ بھگوا دھاریوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں. ابھی ایک اور افسوسناک خبر کرناٹک سے آ رہی ہے کہ ہندوؤں کے آبجیکشن کے، ہندوؤں کے اعتراض کے بعد کرناٹک کی فاطمہ مسجد کو لاک لگا دیا گیا. کرناٹک ریاستی وقف بورڈ نے بیلگاوی ضلع کے سارتھی نگر محلے کے رہائشی علاقے میں واقع فاطمہ مسجد کو لاک لگا دیا. پولیس محکمے نے منگل کو احتیاطاً عمارت کے اطراف سیکورٹی میں بھی اضافہ کر دیا تھا اور اب خبریں آ رہی ہے کہ اس مسجد کو لاک لگا دیا گیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کے BJP کے نیتاؤں اور ہندو کارکنوں نے علاقے میں رہائشی عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے پر اعتراض کیا تھا. BJP اور ہندو کارکنوں نے الزام لگایا کہ یہ مکان مسجد میں تبدیل کر کے وقف بورڈ کے حوالے کر دیا گیا ہے. خیر، آخر فاطمہ مسجد کو لاک لگا دیا گیا. کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجی ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہاں ناظرین، اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے پھر بڑی بری خبر آ رہی ہے. جی ہاں، لکھنؤ یونیورسٹی میں روہت ویمولا کی برسی پر ہنگامہ ہوا. ہنگامہ کرنے والے کتنے بے غیرت اور بے شرم ہو گئے. روہت ویمولا، آپ جانتے ہیں اس بھائی کو کتنی بے دردی سے مارا گیا اور جو ظلم ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کی برسی پر، اس مظلوم اور مقتول کی برسی پر ہنگامہ کرنے والے کتنے بے غیرت اور بے شرم ہوں گے. سوشل میڈیا پر لوگ لکھ رہے اور یہ بے غیرت اور بے شرم کون ہیں؟
یہ RSS حامی اسٹوڈنٹ ہے. طلبا نے پولیس اہلکاروں بورڈ کے لوگوں سے بھی بدتمیزی کی. ABVP کے حامی طلبا یعنی اکھل بھارتیہ وشو ہندو پریشد کے حامی طلبا کا کہنا ہے کہ ہم لکھنؤ یونیورسٹی کو JNU نہیں بننے دیں گے اور جے شری رام کے نعرے لگائیں گے. ISA اور NSUI طلبا روہت ویملا کی برسی پر کیمپس میں ایک پروگرام منعقد کرنے جا رہے تھے جس کی ABVP طلبا نے مخالفت کی, ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے. قابل ذکر ہے کہ 17 جنوری 2016 کو ایک طالب علم روہت ویملا نے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں پھانسی لگا کر آتم ہتیا کر لی تھی, جس کے بعد بہت سارے مسئلے اٹھے تھے. اب روہت ویملا کی برسی کچھ بچے کرنے جا رہے تھے تو لکھنؤ یونیورسٹی میں ABVP اسٹوڈنٹ ونگ نے ہنگامہ کیا اور جے شری رام کے نعرے لگائے. دن دلی سے بڑی خبر آ رہی ہے جو جامع مسجد شاہی جامع مسجد سے جڑی ہوئی ہے. جی ہاں, جامع مسجد کے شاہی امام کو بدلنے کے لیے عدالت میں ایک پٹیشن داخل کی گئی ہے نا, تھوڑی سی عجیب خبر. جی ہاں, عرضی گزار جس نے عدالت میں پٹیشن داخل کیا اس کا کہنا ہے کہ سلطنت چلی گئی, انگریز چلے گئے, لیکن شاہی امام کی بادشاہت ابھی تک نہیں گئی, ابھی تک ختم نہیں ہوئی. دلی کی جامع مسجد یہاں کی تاریخ اور ثقافت کا ایک اہم جز رہی ہے. مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اسے اپنی حکمرانی کے آخری برسوں یعنی 1850 سے 1856 عیسوی میں تعمیر کرایا تھا. اس کی امامت کے لیے انہوں نے بخارا کے ایک دینی عالم سید عبد الغفور شاہ بخاری کو پہلے شاہی امام کے طور پر مقرر کیا تھا. ان کے بعد نسل در نسل انہی کے خاندان کے افراد امام مقرر ہوتے آئے ہیں. موجودہ امام سید احمد بخاری کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے, لیکن اب وہیں کے ایک مقامی رہائشی سہیل احمد خان نے ان کی تقرری کو عدالت میں چیلنج کیا. سہیل خان نے دلی ہائی کورٹ میں داخل کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ اماموں کی تقرری کے ضابطوں کے تحت موروثی امامت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امام صاحب کا کہنا ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ نے ان کے آبا و اجداد کو امامت کے لیے بلایا تھا. شاہ جہاں بادشاہ نہیں رہے, ان کے پوتے پر پوتے ان کے خاندان کے سبھی لوگ ختم ہو گئے, لیکن شاہ جہاں بادشاہ کے بلائے ہوئے ایک ملازم جو آج وقف بورڈ کے ملازم ہیں وہ شاہ جہاں سے بھی بڑے ہو گئے کہ سلطنت چلی گئی, انگریز چلے گئے, لیکن آپ کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی. میرا مطالبہ ہے کہ وقف بورڈ کے ضابطوں کے مطابق جو امام بننے کی اہلیت رکھتا ہو اسے امام مقرر کیا جائے. آئینہ دن بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ کیندر سرکار عدالت میں بھی گھس پیٹ کر رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہم سوچتے تھے مگر ممتا دیدی نے کہہ دیا. ممتا بنرجی نے صاف طور سے کہا کہ مرکزی حکومت, کیندر سرکار یعنی کل ملا کے BJP سرکار اور کل ملا کے مودی جی اور RSS ملک کے عدلیہ نظام کو, عدالت کے نظام کو بھی تباہ کرنا چاہتی ہے. ممتا بنرجی نے کالجیم کے عمل میں مداخلت پر سخت تنقید کی اور ظاہر بات ہے کہ پورا ملک بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ BJP سرکار عدالت میں بھی گھس پیٹ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے وہاں سے کروانا چاہتی ہے. یہی بات ممتا بنرجی نے کھل کر کہہ دیا کہ کیندر سرکار ملک کی عدالت کے نظام کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے. ممتا دیدی نے صاف طور سے کہا ہے کہ کالجیم میں انٹرفیئر یہ گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ عدالتوں کو بھی یہ اپنے اور عدالت کے ججوں کو بھی یہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے لیے عدالت مندر اور مسجد کی طرح مقدس ہے, اگر اس میں کسی قسم کی مداخلت ہوئی تو پھر جمہوریت کو نقصان پہنچے گا. ویسے دنیا نے دیکھ لیا کہ عدالتوں سے فیصلے کیسے دلوائے جا رہے ہیں. آئینہ دن ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ مودی جی آخر روڈ پر آ گئے, مودی جی سڑک پر آ گئے. راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا کسی پر کوئی اثر ہو یا نہ ہو, جی ہاں, لوگ کانگریس کی طرف مائل ہوں یا نہ ہوں, راہل گاندھی کی پارٹی کو سیاسی فائدہ کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن اتنا تو اثر راہل گاندھی کی پد یاترا کا, بھارت جوڑو یاترا کا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی سڑک پر آ گئے ہیں اور دلی میں انہوں نے ایک روڈ شو کیا جس کو کور کرنے کے لیے سارا گودی میڈیا پہنچا ہوا تھا. وہ گودی میڈیا جو راہل گاندھی کی اس یاترا کو
जिसका मकसद मुल्क भर के लोगों को मजहब, धर्म, जात पात से ऊपर उठकर एक दूसरे से जोड़ना है। जो गोदी मीडिया इस इतनी प्यारी यात्रा को 1 मिनट का कवरेज देने को तैयार नहीं, लोग हैरत ज़दा थे कि अचानक वजीर आजम रोड शो पर रोड पर आ गए तो पूरा गोदी मीडिया उनके 5 मिनट के रोड शो को कवरेज देने के लिए वो भी रोड पर आ गया, क्योंकि गोदी मीडिया की रोजी रोटी ही मोदी जी के कवरेज पर चल रही है। तो लोग ये कह रहे हैं कि चलो राहुल की यात्रा का किसी पर असर हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मोदी जी पर तो हो गया कि मोदी जी भी समझ गए कि रोड पर आना अब बहुत जरूरी है, वरना ये राहुल पूरी नैया डुबो देगा। आइए नाज़रीन, 2 बड़ी खबरें महाराष्ट्र से आ रही है जो जलजले और जोशी मठ के जैसे हालात बता रही है। पहली बड़ी खबर तो पालघर से आ रही है, वसई के पालघर से आ रही है। वैसे ताल्लुक है कि एक गांव में 25 घरों में दरारें पड़ गई, यानी जोशीमठ जैसे हालात, लोगों के घरों में दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से गांव के लोग खौफ में मुब्तला हो गए हैं। इस वक्त जोशीमठ को लेकर पूरे मुल्क में तस्करे हो रहे हैं। वहां की जमीन मुसलसल धंस रही है, जिसकी वजह से वहां के लोगों के घरों में दरारें पड़ रही है। ये दरारें इतनी खतरनाक है कि अब लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर है। और यह वाकया जोशीमठ की तरह पालघर, वसई के पालघर यानी मुंबई के करीब भी पेश आया। वहीं पर एक दूसरा वाकया महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आ रहा है कि कुछ इलाके में अचानक घर लरजने लगे, लोग खौफ के मारे बाहर भागे। लरजने की वजह अभी तक समझ में नहीं आई है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। ऑक्सफेम की एक रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ हुआ है जो अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को खुदा करे कि समझ में आ जाए। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मोदी हुकूमत में मुल्क में माशी अदम मसावात को रोकने में मोदी हुकूमत, केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। और उस रिपोर्ट में कहा गया कि अमीरों के मजे हो रहे हैं और गरीबों की बुरी हालत हो गई। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों का बड़ा बुरा हाल है। मरकज में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी की हुकूमत गुज़िश्ता 9 सालों में तमाम महाजों पर नाकाम रही है। मुल्क के अवाम मोदी हुकूमत की गलत माशी पॉलिसियों की भारी कीमत चुका रहे हैं। ये बात ऑक्सफेम की रिपोर्ट से पूरी तरह साबित हो गई कि मोदी हुकूमत में अमीर मजीद अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीबों की हालत बस से बदतर होती जा रही है। गुज़िश्ता 1 साल की जो रिपोर्ट आई है, हिंदुस्तान में अरबपतियों की तादाद 102 से बढ़कर 166 तक हो गई है। इसके बरअक्स उल्टा गरीब लोग जिंदगी की बुनियादी जरूरियात भी पूरी करने से कासिर है। बल्कि यह भी रिपोर्ट में कहा गया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जिगरी लाडले दोस्त गौतम अडानी की दौलत में साल 2022 में 46% का इजाफा हुआ है। यानी अडानी और मालदार हो गया, यानी मालदार और मालदार हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने पॉलिसी ऐसी बनाई है कि मालदार और मालदार हो। लेकिन इससे गरीबों की मरण हो चुकी है और गरीब आत्महत्या पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार इसको भी संजीदगी से नहीं ले रही है। वजीर खजाना झूठे बयान से मुल्क में उनके और महंगाई बढ़ रही है। पता चला है कि यह हुकूमत कितनी बेहिस हो चुकी है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है।
ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔